اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہوں سلام اس آقا پہ بت جس نے لاکھوں توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد تکریم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک کا تحفہ بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ اللہ کا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اس دنیا میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے جنت کے اندر درجات بلند ہوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر رحمتیں آئیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے محبوب پہ درود کے نغمات کو، درود کے کلمات کو اپنے لبوں پہ سجائے، اور جب بھی کسی محفل میں اپنے آقا کا نام سنے تو یوں کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ میں تمہیں آج دنیا کے سب سے بڑے بخیل کا تذکرہ نہ کروں کہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتلائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے، میرا نام اس کے سامنے لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، وہ مجھ پہ سلام نہ بھیجے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو ہمیں بخیل نہیں بننا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے محسن ہیں، جو ہمارے محسن ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں انسانیت ملی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں اخلاق ملے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں ایک تمدن اور زندگی ملی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس محبوب کو اپنی دعاؤں میں، اپنی وفاؤں میں، اپنی محبت میں یاد کریں۔ میں نے جو حدیث ذکر کی ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنی دعاؤں کے اندر آپ پہ درود پڑھنے کے لیے کچھ وقت مخصوص کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتلائیے کہ میں اپنی دعاؤں کے اندر آپ پہ درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت میں اس کے لیے مقرر کر لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَكَ مَا شِئْتَ، تم جتنا چاہتے ہو اتنا وقت میرے اوپر درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کر لو۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں اپنی دعاؤں کے اوقات میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں تو یہ کیسا رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَكَ مَا شِئْتَ، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو ایسے کرو، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر تم اس وقت کو تھوڑا سا بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہو جائے گا۔ تو ابی ابن کعب کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اپنی دعاؤں کے اوقات میں اگر میں آدھا وقت آپ پہ درود و سلام کے لیے وقف کر دوں تو پھر کیسا رہے گا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَكَ مَا شِئْتَ، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر تم اپنے وقت میں اس سے اور وقت بڑھا دو میرے اوپر درود و سلام پڑھنے کے لیے تو پھر اور بہتر ہو جائے گا۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں، میں نے اپنے حبیب سے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ اگر میں اپنی دعاؤں کے اوقات کا تین حصے آپ پہ درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے محبوب نے کہا، میرے کریم حبیب نے کہا،
لک ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس سے بھی بڑھا دو تو پھر تمہارے لیے اور بہتر ہو جائے گا۔ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں آپ پہ اپنی دعاؤں کے اوقات میں اگر سارا کا سارا وقت آپ پہ درود و سلام کے لیے وقف کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمایا اذا تکفى ہمک، اگر تم پورا وقت میرے اوپر درود و سلام پڑھو گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ اذا تکفى ہمک ویکفر لک ذنبک، پھر اللہ تمہارے تمام غموں کو، اللہ تمہارے تمام ہموم کو، تمام پریشانیوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے گا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر ڈالے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ درود پاک ایک مقبول ترین عبادت ہے، اللہ کے نزدیک یہ حبیب ترین عبادت ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی کی منزلوں کو طے کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سکون کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے حبیب کو، وہ اپنے مصطفیٰ کو، اپنے کریم نبی کو اپنی دعاؤں میں ہر لمحے یاد رکھے۔ وہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نبی پہ درود پڑھے، اور درود پڑھنے کے بعد پھر گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، مسجد کے اندر پاؤں رکھے تو کہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے باہر نکلے تو کہے بسم اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ جب انسان اپنی دعا کے ساتھ درود کے کلمات کو کہتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا کے ساتھ درود کو پڑھنا، یہ درود اس دعاؤں کا پر بن کے یہ آسمانوں پہ یہ دعائیں مقبولیت پا جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب پہ درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔